8 ہجری 630 عیسوی حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے، اس لیے اس لڑائی میں بنی ہوازن سے مقابلہ تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو ہوازن اور بنو ثقیف دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ ہوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ درید بن السماء جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نو مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں سے اس سے زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے۔ مکہ کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کے ساتھ چند جاننثار صحابہ میدان میں رہ گئے اور بہادری سے لڑتے رہے۔ خود رسول اللہ تلوار ہاتھ میں لے کر رجز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کی ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور یہ مٹھی بھر آدمی دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضور کے حکم سے حضرت عباس نے نام لے کے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس آواز پر مسلمان حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ بنو ثقیف نے طائف کا رخ کیا۔ بنو ہوازن اوطاس میں جمع ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اوطاس میں انہیں شکست دی۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔ ناظرین، 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحافی کی زبان سے یہ الفاظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کو کچھ لوگوں کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ ہوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,000 نو مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکے سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین بھی پریشان ہو گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرف ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید کھچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
नाज़रीन, उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिनी तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पुकारा कि या माशरुल अंसार। फ़ौरन आवाज़ आई कि हम हाज़िर हैं या रसूलुल्लाह। फिर बाईं जानिब रुख करके फरमाया या लिल मुहाजिरीन। फ़ौरन आवाज़ आई कि हम हाज़िर हैं या रसूलुल्लाह। अब्बास चूँकि बहुत ही बुलंद आवाज़ थे, आपने उनको हुक्म दिया कि अंसार और महाजरीन को पुकारो। उन्होंने जो या माशरुल अंसार और या लिल मुहाजिरीन का नारा मारा तो एकदम तमाम फ़ौजें पलट पड़ी और लोग इस कदर तेज़ी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों के घोड़े अज़दहाम की वजह से न मुड़ सके, उन्होंने हल्का होने के लिए अपनी ज़रहें फेंक दी और घोड़ों से कूद कूद कर दौड़े और कुफ़ार के लश्कर पर झपट पड़े और इस तरह जानबाजी के साथ लड़ने लगे कि दमे ज़िदन में जंग का पासा पलट गया। कुफ़ार भाग निकले, कुछ कत्ल हो गए, जो रह गए गिरफ्तार हो गए। कबीला सकीफ़ की फ़ौजें बड़ी बहादुरी के साथ जमकर मुसलमानों से लड़ती रही, यहाँ तक कि उनके 70 बहादुर कट गए। लेकिन जब उनका अलमबरदार उस्मान बिन अब्दुल्ला कत्ल हो गया तो उनके पाँव भी उखड़ गए और फ़तह मुबीन ने हजूर रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों का बोसा लिया और कसीर तादाद व मिक़दार में माल गनीमत हाथ आया।